سب سے پہلے گزشتہ ویلاگ کے ساتھ پیوستہ کچھ کوئریز ہیں ہمارے فوکس گروپ کے کچھ ممبران کی، اور مجھے خوشی ہے کہ اس میں بہت سارے راوینز ہیں، کوئی ایک دو لمس کے لوگ بھی ہیں، اور جہاں لمس کا حوالہ آتا ہے وہاں تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ جواب دینا بنتا ہے۔ کوئری یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک نیوکلیئر پاور ہے، اسے کنونشنل وارفیئر کا خطرہ کیسے ہو سکتا ہے، اسے کس طرح ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ کا بیان گزشتہ روز کا، وہ بھی بڑا اہم ہے، 12 اکتوبر والا۔ پھر ٹیررزم کی اٹھتی ہوئی لہر جس کا شکار کچھ لوگ مزید ہوئے، ایک مختصر سا جائزہ اس کا، اور آخر میں یوکرینین صدر زیلنسکی کے ساتھ غیر ضروری ہمدردیوں کا اظہار کرتے ہوئے چند صحافی ان کا تذکرہ بھی کریں گے۔ زیلنسکی کا تذکرہ کریں گے، صحافیوں کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آتے ہیں سب سے پہلے نیوکلیئر پاور کی طرف۔ تو میں ان ہونہار طلبہ سے ایڈریس کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ یہ غلطی نہ کیا کریں، نیوکلیئر پاور ہونا اور نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہونا دو ڈیفرنٹ چیزیں۔ تھوڑی سی تحقیق کریں کہ نیوکلیئر پاور کس کو کہتے ہیں۔ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہونا اور بات ہے، اس میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے، اس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہمارا جہاں تک تعلق ہے، ہم ایک سوفسٹیکیٹڈ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ ہیں، اور ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ وہیکلز موجود ہیں، لانچنگ وہیکلز جن کو کہتے ہیں، یعنی ہمارا مسل سسٹم بہت شاندار ہے، تھینکس ٹو مرحوم ڈاکٹر عبد القدیر خان، جن کی شبانہ روز محنت نے ہمیں بہت کچھ عنایت کر رکھا ہے۔ ہوئیور اس وقت جو صورت احوال ہے اس کے تحت میرے عزیزوں، میرے دوستوں، پاکستان اپنے آپ کو اس طرح انٹینگل کر چکا ہے مسائل میں، اور اس کی لاتعداد وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ ہماری پالیٹکس ہے، وہ ذلت ہے، وہ خواری ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے ہماری سیاست کو، ہماری معیشت کو، ہماری معاشرت کو گھن کی طرح کھائے جا رہی ہے۔ تو اس کی بے شمار وجوہات ہیں، میرے سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ دیکھیں، ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والی پالیسی کے تحت ایک وقت تھا جب نیوکلیئر ہونے کا ارادہ ظاہر کیا، تمام تر نامساعد حالات کے باوجود ہم نے ایٹمی ہتھیار بنایا، اس کو مصفہ کیا، اس کو ریفائن کیا، اور بہترین لانچنگ سسٹم کے ساتھ دنیا کو دکھا دیا۔ اب اس کا کریڈٹ آپ جس کو مرضی دینا چاہیں دے دیں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، ضرب تقسیم آپ کو کرنی خوب آتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے تاریخ کے حوالے سے بھی بہت سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں۔ یہ جو گئے وقتوں کی بوسیدہ کتابیں ہمارے سروں پر لاد دی جاتی تھیں نا، کہ یہی پڑھو، یہی سلیبس ہے، یہی مطالعہ پاکستان ہے، جو ایک مخصوص فورٹ ولیم کالج سے چھپ کے آتی تھیں، اور ہم اسی پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ اب حالات وہ نہیں ہیں، معاملات وہ نہیں ہیں، تبدیل ہو چکے ہیں۔ زبانی جمع خرچ اپنی جگہ پر، حقائق اپنی جگہ پر۔ کس نے کوہوٹا میں لیبارٹری کا آغاز کیا؟ کس نے سیکرٹری خزانہ غلام اسحاق خان کو ایک ٹاسک دیا؟ کس نے ڈاکٹر قدیر خان کو کنونس کیا؟ اور کس نے ڈاکٹر قدیر خان کو ہیلپ کی؟ یہ تو تھی اٹینمنٹ کی سٹیج، ڈیولپمنٹ کی سٹیج، نیوکلیئر کیپیبلٹی اٹین کرنے کی۔ اور یہ سن 86 اکتوبر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں۔ یہ سٹوری چونکہ میں نے خود کی تھی، میں نے پریزیڈنٹ ضیاء الحق کو خود ان کی خواہش کے مطابق انٹرویو کیا تھا، عارف نظامی صاحب نے مجھے بھیجا تھا۔ دی نیشن کے بیک پیج پر میرا خیال ہے 8 کالمی یہ سرخی تھی کہ پاکستان گوز نیوکلیئر۔ یہ ایٹم فار پیس ایک کانفرنس ہوئی تھی، ایک نمائش ہوئی تھی ایگزیبیشن قذافی اسٹیڈیم میں، پریزیڈنٹ آف پاکستان ضیاء الحق تشریف فرما تھے، خاکسار اس وقت رپورٹر تھا، اور یہ میری قسمت میں تھی، یہ سٹوری میں نے فائل کی تھی، اینڈ پاکستان ایکچولی وینٹ نیوکلیئر۔ اب اس کا اظہار، بلکہ برملا اظہار، کئی سال بعد، آپ اس کو یوم تکبیر کہہ لیں، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، نواز شریف کو کریڈٹ دینا چاہتے ہیں اسے دے لیں، ان اداروں کو دینا چاہتے ہیں جو اس کے مدار المہام تھے انہیں دے لیں، کسی کو بھی دے لیں، لیکن بہرحال مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا کریڈٹ صرف اور صرف میں اسی کو دوں گا جس نے اس کی داغ بیل ڈالی تھی، جس نے پہلی اینٹ لگائی تھی، اس کا نام ہے ذوالفقار علی بھٹو۔ اگر اس جیسا ویژنری نہ ہوتا تو شاید پاکستان اس طرف سوچتا بھی نہ، لیکن چونکہ ہمیں نئی مار پڑ چکی تھی 71 میں، ڈھاکہ ہم سے چھن چکا تھا، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا، اور انڈیا نے اس انجری میں انسلٹ ایڈ کرتے ہوئے 1974 میں، غالباً 1974 تھا، if I'm not wrong، آس پاس ہوگا، نیوکلیئر دھماکہ کر دیا، اور پاکستان کے لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ بھٹو صاحب کی بڑی خوشگوار گفتگو اس کے اوپر موجود ہے کہ پاکستان کو اس سے روکا نہیں جا سکتا، یہ پاکستان کا حق ہے۔ ہم نے بے شمار کوششیں کی اور قدم قدم پر روڑے اٹکائے گئے۔ ہماری بہت بڑی بدقسمتی تھی افغان وار، بہت سارے فقرے اس جنگ میں ارب پتی بھی ہوئے، کس طرح ہوئے یہ بھی ایک لمبی داستان ہے، اور ساری ڈیٹیلز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی اگر آپ تھوڑی سی تحقیق کریں۔ لیکن پاکستان نے ایک بھرپور فائدہ اس جنگ سے اٹھایا کہ اس کی آڑ میں بیٹھ کر، تورا بورا کے ٹیلوں کی آڑ میں بیٹھ کر، میں سمجھتا ہوں ہمارے دوست کہا کرتے تھے، پاکستان نے اپنی نیوکلیئر انوینٹری پوری کی اور وہ سٹیٹس اٹین کیا جس کے بعد آپ نیوکلیئر ویپن سٹیٹ بن سکتے تھے۔ اس میں بہت سے لوگوں کی محنت کام آئی، جس میں نے ڈاکٹر قدیر خان کا تذکرہ کیا، بہت بڑا آدمی تھا، اس نے بہت بڑے، یہ الگ بات ہے کہ اس بیچارے کے ساتھ ہم نے کیا کیا، لیکن اس کی سروسز ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ ہم نے انڈیا کے ساتھ میڈ سٹیٹس اٹین کیا، میوچلی اشورڈ ڈسٹرکشن۔ آپ ہمیں ماریں گے تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ آپ نے اگنی بنا لیا، پرتھوی بنا لیا، براموس بنا لیا، ہم نے بھی ہتف 1 ہتف 2 اور بہت سارے مسلز ہم نے بنائے۔ غوری ہم نے پرتھوی کے جواب میں بنایا، گو کہ کچھ انڈین دوست اس سے انکار کرتے ہیں کہ پرتھوی ہم نے پرتھوی راج چوہان کے نام پر نہیں بنایا تھا، لیکن خیر ہم نے بہرحال غوری اسی کے جواب میں بنایا تھا۔ پھر ہم نے ایک بہت لاجواب، بڑا شاندار ایک نمونہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے آرسنل میں ایک لاجواب اضافہ تھا، وہ بابر تھا۔ بابر کن حالوں میں بنا،
بابر ایکچولی خواتین و حضرات کروز مسل ہے اور یہ امریکہ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی. مشہور یہ کیا گیا کہ بلوچستان کی ایک غار سے گرے ہوئے ملے. یہ اسی طرح کی کہانی ہے جس طرح گنڈا پور نے سنائی تھی. تو سن لیا کریں اور بس یقین کرتے وقت چیزوں کو نوٹ کر کے تھوڑی سی تحقیق کیا کریں. جس طرح ہمارے ہاں بھی بکاؤ آئٹمس موجود ہوتے ہیں, بڑے بڑے ہمارے راز اٹھا کر ادھر ادھر کر دیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہاں سے کسی نے اٹھا کے ہمیں دے دیا ہو. تو وہ کروز مسل ایک تو گائیڈڈ ہے, تو گائیڈڈ مسل کو مذاق نہیں ہوتا, اور دوسرا وہ ٹری ٹاپ پہ اڑتا ہے, وہ اتنا نیچے اڑتا ہے کہ وہ ریڈار میں نہیں آ سکتا. یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست, لیکن آج ہم جن حالات کا شکار ہیں, آج ہماری معیشت اور سیاست جس طرح ہمارے نیوکلیئر آرسنل کا منہ چڑھا رہی ہے, یہ اب ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے کہ اگر انڈیا کوئی ایگرینڈیزمنٹ دکھاتا ہے, کوئی عزائم ایسے دکھاتا ہے, ہٹ دھرمی کرتا ہے, چینا جپٹی کرتا ہے, تو ہم اس کے اوپر کوئی نیوکلیئر اٹیک لانچ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو اس کے عزائم ہیں اور جو مجھے محسوس ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے بلکہ خدا کرے کہ مجھے غلط محسوس ہو رہا ہو, خدا کرے یہ فالس الارم ہو جو میرے اندر خام کا بج رہا ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں, ایکسپلین نہیں کر سکتے. میں تو اسے ایکسپلین بھی کر سکتا ہوں, لیکن اس مختصر پیرائے میں شاید ممکن نہ ہو. میں نے گزشتہ ولاگ میں گزارش کی تھی کہ ویسٹرن بارڈر میں جو کچھ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی یہ ٹریگر کرے گا, یا خدا نہ خواستہ یہ ٹریگر کر سکتا ہے, لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے, ایسٹرن بارڈر پر. اور ایسٹرن بارڈر پر وہ محض چھیڑخانی نہیں کریں گے, وہ اس دفعہ اپنے لانگ ٹرم عزائم کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اندرا گاندھی کے اوپر بہت بڑا الزام وہاں کے ہارڈ لائنرز لگایا کرتے تھے کہ میڈم آپ کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی, ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے, کیونکہ آپ چپ کر کے بیٹھی رہیں اور پاکستان کو آپ نے نیوکلیئر بننے دی. یہ تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ میں موجود ہے. ویسے تو ہمارا کٹ پرنا چاہتی تھی بہت پہلے وہ کہ ایسٹ پاکستان کے بعد وہ ویسٹ پاکستان پہ بھی ہاتھ صاف کرنا چاہتی تھی, لیکن حقیقت ہے کہ پریزیڈنٹ نکسن نے انہیں منع کیا, اور اس کا تذکرہ پریزیڈنٹ نکسن نے اپنی کتاب میں بھی کر رکھا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. لیڈرز میں بھی موجود ہے, اور اس کے علاوہ کنٹمپریری جریدوں میں ارد گرد آپ کو یہ مل جائے گا. اب آتے ہیں اس امر ماننے کی طرف کہ کیا چیز ہے جو اس سے منع کرے گا. دیکھیں, بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی ٹرائی نہیں ہوئی. آج تک ایٹمی جنگ ٹرائی نہیں ہوئی, کبھی کسی نے نہیں کی. خطرات رہے ہیں, اس کے اوپر فلمیں مل جائیں گی آپ کو, ڈرامے مل جائیں گے, سیریلز مل جائیں گے آپ کو, اس کے اوپر بہت سارے ناولز مل جائیں گے, لیکن حقیقتاً ایسا ہوا نہیں, اور خدا نہ کرے کہ ایسا کبھی ہو. اس کے لیے آپ کو ارد گرد سے اجازت لینا پڑتی ہے, اسپیشلی جب آپ ایک چھوٹا سا ملک ہوں. آپ P5 میں سے ایک بھی نہیں ہیں, بلکہ P کے قریب سے بھی نہیں گزرے. آپ پرماننٹ ممبرز نہیں ہیں UN کے, اور ایون P5 میں سے بھی کسی کو, پرماننٹ ممبرز میں سے بھی کسی ایک کو اگر اس کی اشد ضرورت ہوتی ہے تو اسے اجازت لینی پڑے گی, اسے ویٹو کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ایسا بڑی دفعہ ہوا ہے. چنانچہ یہ اتنا آسان نہیں ہے, خاص طور پر ایسی معیشت جس سے ہم دو چار ہیں. یہ معیشت ایسی ہے جو واقعی صورتحال بن چکی ہے جس سے ہم دو چار ہیں. اب پتہ نہیں IMF ہمیں اگلے پروگرام میں شامل کرتا ہے یا نہیں کرتا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے بہت بڑا. چنانچہ ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر ہم پر حملہ ہو گیا تو ہم پھر کسی سے کیا پوچھیں گے, ہم پھر اس کا جواب نیوکلیئر کے ساتھ کیوں نہیں دے سکتے. اس طرح کی باتیں جذباتی تو ہو سکتی ہیں. مجید نظامی مرحوم تو کر سکتے تھے, لیکن آپ کو زیب اس لیے نہیں دیتی کہ آپ تو ماڈرن ہیں. آپ نے سنا تو ہوگا کہ ہم نے پھر یہ نیوکلیئر آرسنل اکٹھا کیوں کیا ہوا ہے. مطلب ہے کہ اگر ہم نے استعمال نہیں کیا, بھائی یہ ڈیٹرنٹ ہوتا ہے. ہم نے اپنے حالات اس قدر خستہ, اس قدر خراب کر لیے ہیں کہ نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہوتے سوتے بھی بعض لوگ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بعض نہیں آ رہے, کیونکہ ہم انہیں خود دعوت دے رہے ہیں. اب پھر میں ایک ریفرنس چھوٹا سا اسی طبقے کا دے دوں جنہوں نے اندرا گاندھی کو ماتوب قرار دیا تھا. وہ آج اقتدار میں ہے, اور اس کا صدیوں پرانا خواب ہے کہ پاکستان کو اگر نیست و نابود نہیں کرنا تو اس کو تگنی کا ناچ ضرور نچانا ہے. آپ کو یاد ہے ابھی آج سے 10 سال پہلے انڈیا کی رولنگ پارٹی میں سے بہت سے لوگ انکلوڈنگ دیئر لیڈر یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو اسے مارنے کی ضرورت ہی نہیں, پاکستان کو مار کے ہم نے کیا کرنا, ہم ایسے حالات کریٹ کر دیں گے. اور بد نصیبی ہے کہ حالات کریٹ کر دیے گئے, کچھ انہوں نے کیے, زیادہ ہم نے خود کیے, اور اس کا شاخسانہ یہ کہ آج ایک ڈیٹرنٹ ہوتے ہوئے بھی ہم اس وقت راندہ درگاہ بنے ہوئے. اب امر ماننے کی طرف آتے ہیں کہ کیا ہوگا. نیوکلیئر آرسنل جو ہے اس کے اوپر میں گزارش کروں گا ایکسپرٹس کو کہ کسی وقت اپنی ماہرانہ رائے دیں. ہم تو ایک جنرل سی بات کر سکتے ہیں نا, جو فارن پالیسی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ہم ملٹری ڈیٹیلز اور نائسٹیز کو ایسے اس لیے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس کے اوپر ایکسپرٹس موجود ہیں. میں حیران ہوں کہ ایکسپرٹس اس پہ بات کیوں نہیں کرتے. شاید اس کی وجہ یہ کہ سوال اٹھایا ہی نہیں جاتا. جب پورا آرسنل کہیں چھپا کے رکھا ہوتا ہے نا, تو یاد رکھیے کہ اس کے اندر فیول نہیں ہوتی. جو وہیکل ہے نا, ایک ہوتا ہے مسل جس کو میزائل کہتے ہیں, میزائل وار ہیڈ کو لے کر جانے والی وہیکل ہے. سمجھ لیجئے وہ راکٹ ہے جس کے اوپر آگے جو اس کا ٹپ لگی ہوتی ہے ریڈ کلر کی, آپ نے دیکھی ہوگی, وہ یورینیم ہے, وہ مٹیریل ہے جس نے بلاسٹ کرنا ہوتا ہے. باقی پیچھے تو صرف اور صرف راکٹ ہے, وہ جتنا بڑا ہوگا اتنا دور مار ہوگا. کچھ اس طرح کا ان کا وہ معاملہ ہے. تو اس کو فیول کرنا پڑتا ہے, تو فیول کرنے کے لیے باہر نکالنا پڑتا ہے اس سٹاک پائل سے جہاں چھپا کے رکھا گیا. پوری دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے. تو جب تک وہ مخفی ہے, وہ عیاں نہیں ہے, آشکار نہیں ہے, ایکسپوز نہیں ہے, جو ہی اس نے باہر آنا ہے. اور اس کی فیولنگ کسی کار کا ٹینک نہیں ہے کہ جو 5-7 منٹ میں فل ہو جائے گا. اس پوری ایکسرسائز پر 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ. تو جو ہی یہ آپ باہر لاتے ہیں, آپ سیٹلائٹ میں آ جاتے ہیں. جب آپ سیٹلائٹ میں آتے ہیں
تو पूरी दुनिया के बहुत सारे चाचे मामे बैठे होते हैं इर्द गिर्द, शिकायती टट्टू बैठे होते हैं बताने के लिए, देखिए जनाब ये करने जा रहे हैं, शायद वो अपने तौर पे अच्छा कर रहे हैं, कुछ लोग इसी सर्वेलेंस पे होते हैं, कुछ लोग इसी मार पे, इसी ताक पे होते हैं कि कोई ऐसा मामला ना हो जाए। तो इसलिए ये सरीहन नामुमकिन है, आपको कोई पावर दुनिया की अलाउ नहीं करे, इवन आपका नेक्स्ट डोर नेबर, आपका इंतहाई अजीज दोस्त जिसकी दोस्ती शहद से भी मीठी और हमाला से भी ऊंची, समंदर से भी गहरी है, वो भी अलाउ नहीं करेगा अपने नेबरहुड में ये सारा कुछ। एक साहब ने आगे बहस चलाते हुए, मैं नौजवान है, मुझे खुशी होती है कि जब आप ऐसी बात करते हैं, हमने भी इसी तरह के सवाल आगाशाही से कर रखे हैं भाई, अपनी क्लास में कर रखे हैं। आगाशाही बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, डॉक्टर गुलाम मुस्तफा चौधरी मरहूम से कर रखे हैं, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। फॉरेन पॉलिसी पढ़ने का लुत्फ आ जाता था उनसे कि ये जो टैक्टिकल बॉम्ब्स भी तो होते हैं ना, जिनको हम सूटकेस बॉम्ब्स भी कह सकते हैं, डर्टी बॉम्ब्स भी कह सकते हैं, तो मेरे भाई वो टेररिज्म के काम तो आ सकते हैं, वो किसी मुल्क को इस्तेमाल करने की इजाजत इसलिए नहीं होगी कि टैक्टिकल बॉम्ब का मतलब भी न्यूक्लियर बॉम्ब, तो आप एक छोटी सी रोड़ी मारेंगे वो आपके ऊपर इतना बड़ा बॉम्ब मार सकते हैं। तो इसलिए जंग जीतने का बेहतरीन तरीका यह है कि जंग अवॉइड की जाए, जंग को अवॉइड करना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो तमाम अनासर, वो तमाम एलिमेंट जो आपको जंग की तरफ धकेल रहे हैं उनको अवॉइड करें। तो आपको किसी हद तक आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। आई होप ये तशनगी अब रही नहीं होगी, अगर रहे तो फिर आप राब्ता जरूर करें, मैं ना चाहते हुए भी इस पर थोड़ी सी तहकीक मजीद कर लूंगा। अव्वल तो इस वक्त दीगर मामला जो करंट है, पॉलिटिकल है, वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। अब इसी से जुड़ी हुई अगली खबर, मैं पिछली के ऊपर बहुत सारा टाइम ले गया हूं, इसके ऊपर 2 लाइनें ही काफी हैं कि कल भी वारदातें हुई हैं टेररिज्म की, 2 दीनी शख्सियात को निशाना बनाया गया, परसों तरसों जो हुई थी वो इसके अलावा है, और आज मोटरवे पर संगजानी के मकाम इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब, और उन्होंने जिस तरह 100 से ज्यादा राउंड्स मारे हैं, छल नहीं कर दिया पुलिस की गाड़ी को। वो तो किस्मत अच्छी थी कि दोनों पुलिसमैन बाहर निकल गए, टाइम पे बचत होगी, चलती गाड़ी से उन्होंने जंप किया होगा और वो ब्लास्ट हुई बाद में, क्योंकि उसके टैंक पे भी एक आध राउंड लगा होगा। तो बाद में वो लेटर आया उनकी तरफ से कि भाई तुम अगर ये करोगे तो फिर हम तो वो करेंगे। फिर इसी तरह ही लाहौर में भी जाती उमरा के बिल्कुल करीब एक वाकया हुआ, उसकी जिम्मेदारी भी कबूल की गई। तो ये सारे सिलसिले चल रहे हैं और आगे चल के ऐन मुमकिन है इसमें मजीद शिद्दत आए। इनकी बेखकनी कीजिए, इनका सद्देबाब कीजिए, और सद्देबाब करने के लिए अटेंशन की जरूरत है, इधर फुल अटेंशन दें, पूरा ध्यान इधर दें। आगे चलते हैं राना सनाउल्लाह के मशहूर व मारूफ बयान की तरफ। वो कहते हैं कि अगले 2 सालों में अगर मौका मिला तो हम मईशत को संवार देंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, हालात बेहतरीन कर देंगे, बशर्ते के, अब ये दिलचस्प मरहला है कि बशर्ते के 12 अक्टूबर ना कर दिया गया। आप जानते हैं 12 अक्टूबर का मतलब क्या है? 12 अक्टूबर मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, नवाज शरीफ को फारिग करके घर भेजा, घर क्या भेजा था बल्कि अंदर कर दिया था, और वो चूंकि बुजदल था बहुत, उसमें इतना दमखम भी नहीं था कि मार्शल लॉ ही लगा देता, उसने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया था, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव कहता रहा था, उसके अंदर की ख्वाहिशात बड़ी थी, बड़ी ख्वाहिशात थी, वो बड़ा हासिद किस्म का आदमी था। अब मर गया वो, उसके बारे में तस्करा करते हुए भी, इस तरह की बातें करते हुए भी अफसोस ये होता है कि उसकी औलाद का क्या कसूर है। वो बेचारे क्या सोचते होंगे कि ये सब कुछ होता रहा है, तो वो बेचारा सारी उम्र अपने भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ खामखा की मुसाबकत करता रहा, और चीफ एग्जीक्यूटिव बनने का उसे बड़ा शौक था, चीफ एग्जीक्यूटिव बन के वो मुल्क का सत्यानाश करता रहा और हमें इन हालों तक पहुंचाया। आगे चल के तो उसने खैर वो कसर भी निकाल दी ना, जब अदालतों की ऐसी तैसी की तो वो सिलसिला भी खत्म हो गया, फिर उसने पूरे तम तराक से अपनी बादशाही शुरू की, लेकिन शॉर्ट लिव्ड थी क्योंकि अमरीकियों का काम निकल चुका था और ये रज के काम आया उनके। सत्यानाश किया पाकिस्तान का, बेड़ा गर्क उस जंग में झोंक कर किया जिसमें एक गीदड़ भपकी थी कॉलिन पावल की, बल्कि उसके भी किसी अंडर सेक्रेटरी की होगी, जिस पर ये बेचारा बिछ गया, डर का मारा, स्टोन एज के डर से इसने झोंक दिया पाकिस्तान को वॉर अगेंस्ट टेरर में, और हम आज तक उसका खमियाजा भुगतते चले आ रहे हैं। खैर सवाल यह है कि राना सनाउल्लाह ने यह बात क्यों की। राना सनाउल्लाह एक जीरक सियासतदान है, उनकी सियासत के साथ आप करोड़ों इख्तलाफ रखें, मैं जाती तौर पे इख्तलाफात रखता हूं, लेकिन इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं कि उन चंद साहिबुर राय लोगों में से वो एक हैं जिनका ताल्लुक नवाज लीग के साथ, क्योंकि साहिबुर राय तो ये सारे हैं, साहिबुर राय कोई कोई है, तो ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू। मे बी, अब तो सिर्फ मे बी है, या तो उनसे बंदा खुद पूछे, बहुत सौ ने पूछा होगा तो उन्होंने हंस के अपनी एक मखसूस पुरस्कार सी स्माइल में बात टाल दी होगी कि तुसी आप अंदाजा लाओ ना, मैं तो सारी डिटेल की दसा। तो मेरा ख्याल ये है कि उनका इशारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है, जो थोड़ी सी बेचैनी और बेसब्री दिखाती चली जा रही है। मसलन हमारे नॉलेज में है, आप भी जानते होंगे, कुछ अरसा पहले प्रेशर डाला गया था शहबाज शरीफ पे कि जी कोई टेक्नोक्रेट्स भी पाओ, थोड़े बंदे का तो कोई हाल ही कोई नहीं, इन अदर वर्ड्स बेड़ा ही गर्क है। तो शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने बजाय टेक्नोक्रेट्स को लाने के, उन्होंने अपनी ट्राली सियासी गंद के साथ भर ली। ये चंद दिन पहले आपने देखा होगा, सारे फॉर्म 47 और किस तमतराक से मसनद वजारत पर बराजमान हुए। खुद मौसूफ को देख लें, इन बेचारों का तो तस्करा बाद में है, खुद वजीर आजम साहब और उनके भाई साहब और उनकी भतीजी साहब, ये सब फॉर्म 47 सदा। तारीख जानती है प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं हमेशा कहता हूं यू कैन रन बट यू कैन नॉट हाइड। तो हो सकता है राणा साहब ने इशारा इसकी तरफ किया हो सकता है बेसब्री हद से तजावुज कर जाए
اور وہ کہیں کہ جناب آپ سے تو ہو ہی کچھ نہیں رہا, ہم نیا سیٹ اپ لے کر آ رہے ہیں. اور اس بات کا اندیشہ بھی موجود ہے, خدا نخواستہ. اب تو ڈر لگتا ہے, حالانکہ بہت سے ہم جیسے بغلیں بجاتے ہیں کہ اچھا ہے تمہارے ساتھ یہی ہونی چاہیے کہ IMF اپنے پروگرام میں تمہیں شامل نہیں کر رہا. اس کے امکانات بھی 50% ہیں, بلکہ 50% سے تھوڑے سے زیادہ. اگر ایسا ہو گیا, اگر ہم ڈیفالٹ کر گئے, تو پھر اس حکومت کا تو جواز ہی کوئی نہیں رہے گا. پہلے ہوتا تھا نا, امریکہ کا, یورپ کا بڑا بھار تھا ہم پہ, ہم ان کے اشارہ ابرو کو سمجھ جاتے تھے, کہیں مال و زر کام کر جاتا تھا, کہیں کچھ ان کی دہشت کام کر جاتی تھی. تو اب تو وہ معاملہ بھی نہیں رہا. یورپ اور امریکہ کی دوستی تتر بتر ہے. امریکہ کے اپنے جھمیلے ختم نہیں ہو رہے, اور یورپ کو خود پہلی دفعہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہوا ہے. تو ہمیں ایز سچ کسی کا بھار بھی نہیں ہوگا. اور ڈیفالٹ اگر ہم خدا نخواستہ کر گئے تو وہ ہم ویسے ہی کر چکے ہیں. تو کیوں نہ پھر حالات کو ٹھیک کرتے ہوئے, اول تو عین ممکن ہے کہ IMF ہی آپ سے کہہ دے کہ بھائی ان تلوں میں تیل نہیں ہے, تم لے کر آؤ کچھ ٹیکنوکریٹس, ہم تمہیں ایک لسٹ فراہم کریں گے, اس میں سے کوئی 7-8 لوگ رکھو, انہی کے ساتھ حکومت چلاؤ, کیونکہ ان لوگوں کے بس کا روگ نہیں ہے. پہلے اپنی معیشت ٹھیک کرو, سیاست بعد میں کھیلنا. مے بی یہ ساری ریزنز یکجا ہو جائیں, یا ان میں سے کوئی ایک ریزن جس کے تحت رانا ثناء اللہ جیسے سیانے آدمی نے اس طرح کی بات کی ہے. لوز گیند ان جیسے بندے نہیں پھینکتے. اب آخر میں چلتے چلتے زیلنسکی کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے کہ ہمارے بڑے عزیز دوست, بڑے پیارے ولاگرز, وہ اپنے گڈ فیتھ میں زیلنسکی پر قربان ہوئے, فدا ہوئے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی کمزور آدمی تھا, گھر بلا کے ذلیل کیا. پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت رب کریم کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ذلت عام طور پر ملتی ہی اسے ہے جو ڈیزرو کرتا. یہ جو چھوٹو سا ایک مجاہد آپ کو نظر آ رہا ہے نا, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے انداز میں بست کیا, خوار کیا, ایسا ہے نہیں. یہ آپ کو معصوم نظر ضرور آتا ہے. اس دن ہمدردیاں اس کے ساتھ میری بھی تھیں, سب کی تھیں, لیکن ذرا غور کریں, تھوڑی سی تحقیق کریں پلیز. گو بیک ٹو ہسٹری, ریسنٹ ہسٹری, کہ یہی زیلنسکی کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب اپنے ملک میں کر رہا ہے. اس نے کس کس کو اندر نہیں کیا ہوا, ہر طرح کی مخالفت کی اس نے بے یقینی کی ہوئی. کرپٹ یہ خود ہے, ٹکا کے کرپشن کرتا ہے جہاں جہاں موقع. یہ ممکن ہی نہیں جو باہر سے ایڈ لیتا ہو لڑائی کے نام پر اور وہ اپنا کمیشن نہ رکھتا ہو, اس میں ٹکتا نہ ہو, یہ ممکن ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اپنی جہالت کے سبب اس نے ملک کا بیڑا غرق کر اچھا خاصا علاقہ رشیا اس سے چھین چکا ہے. وار مشین اس کی ٹوٹلی کرپل ہو چکی ہے. اب رہی صحیح کسر اللہ نے یورپ کو ذلیل کرنا ہے اس کی وجہ سے, اور دیکھتے ہیں وہ کتنا کچھ چلتا ہے اس کے ساتھ. ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس جنگ کا آغاز رشیا نے نہیں کیا تھا. اس نے عہد و پیما کر رکھے تھے رشیا کے ساتھ, پوری دنیا کے ساتھ, کہ جناب رشیا سے آزادی لی ہے یوکرین نے, لیکن ہم کچھ ایسا نہیں کریں گے جو ماسکو کو تنگ کرے. ہم کبھی نیٹو کا حصہ نہیں بنیں گے, ہم یورپی یونین کا حصہ نہیں بنیں گے. تو یکا یک شوق چرایا اسے, اس کا ایڈونچرزم کیا تھا, یہ خود جانتا تھا کہ اندروں اندری یہ سب کچھ امریکیوں نے کروا لینا ہے. اگین وکٹوریا نولینڈ, جبکہ رجیم چینج ایکسپرٹ تھی, جو بائیڈن کی نمبر 1 رجیم چینجر یہ تھی. اسی کا کیا دھرا تھا جو پاکستان میں ڈونلڈ لو کی شکل میں سامنے آیا, اس سائفر کی شکل میں سامنے آیا. تو اسے معلوم تھا کہ میری بیک پہ امریکہ کھڑا ہوگا, میری بیک پہ پورا یورپ ہوگا. پوٹن کی اکانومی اس وقت نہایت برے حالوں میں, یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا.